بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور اس میں ایک بار ہم پھر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہمارے ایک مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور کچھ ہی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ ہنٹس ابتداءً ہمارے اکبر بھائی ہمیں دیتے ہیں ہر ہفتے، تاکہ آپ ناظرین یہ پہچان سکیں کہ آج کے ہمارے مہمان کون ہیں۔ کچھ ہنٹس اکبر بھائی اگر آپ دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ کے ساتھ ساتھ پول جو ہے وہ اپنا بیان کروں گا کہ مجھے آج 72% جو ہے وہ لگتے ہیں چانسز کہ جو ہمارے ناظرین ہیں صحیح جواب دیں گے۔ اگر میں بہت زیادہ آسان بیان کروں گا تو لگتا ہے کہ شاید کچھ پرسنٹیج بڑھ جائے، تو یہ ہے کہ وہ مبلغ دعوت اسلامی ہیں، مدنی اسلامی بھائی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک سلسلہ ان کا سولو سلسلہ تھا، اس کا نام تھا، اب دیکھیں میں نام پورے سلسلے کا نام بیان کر رہا ہوں لیکن چونکہ وہ پہلے ہو چکا ہے، کافی عرصہ اس کو گزر چکا ہے، حکومت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سولو سلسلہ تھا ان کا سولو سلسلہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے کھلے آنکھ صلی اللہ کے اندر الحمدللہ وہ یعنی ہفتے میں ان کا 1 یا 2 دفعہ ان کا آنا ہوتا ہے سلسلے کے اندر۔ اچھا، پھر ایک یہ ہے کہ ایک جمعہ کو سلسلہ ہوا کرتا تھا، عبدالحبیب بھائی جمعے کو کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا رضا بھائی؟ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا وہ آیا کرتے تھے۔ تو اور اس نام کے یعنی جو مبلغ ہے، اس نام کے 2 مبلغ دعوت اسلامی ہیں جو مدنی چینل پر آتے ہیں۔ اب بہرحال وہ تو ہم نے ان کی تقسیم کی ہوئی ہے کہ ایک کے نام کے آگے ہم نے کچھ اور لگایا ہوا جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ہے، لیکن اب اگر ناظرین سمجھ گئے ہوں گے تو آپ کے SMS جو ہے وہ آنا شروع ہو جانے چاہیے، تو اور واٹس ایپ پر بھی اور SMS کے ذریعے سے یوٹیوب اور فیس بک پر بھی، تو انشاءاللہ عز و جل صحیح نام لینے والوں کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، اور اگر کوئی صحیح نام نہیں لے گا ان کا بھی انشاءاللہ عز و جل ہم تذکرہ کریں گے۔ بالکل۔ اور آج کے سلسلے میں ایک خصوصیت یوں کہہ لیں یوں بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آج 6 مارچ ہے، اور آج سے ہے انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا ڈھاکہ بنگلہ دیش کا 3 دن کا سنت و برا اجتماع شروع ہوا ہے، تو اس دوران جو ہے وہ اکبر بھائی وہاں پر جو یوں کہہ لیں کہ دعوت اسلامی بنگلہ دیش میں جب جامعۃ المدینہ قائم کیا وہاں پر دعوت اسلامی نے، تو اس کا جو پہلا بیج ہے، جو پہلے جو ایک کلاس تھی ان کی آج جو ہے نا وہ دستار بندی ہے، ماشاءاللہ۔ تو وہ یوں کہہ لیں کہ نچوڑ ہے 17 طلبہ کرام میں ہمارے الحمدللہ، تو ان کی آج دستار بندی ہے۔ اچھا، میں آپ کو عرض کروں ابھی تقریباً ظہر کی نماز کے بعد رکن شورا علی بھائی جو آپ کے والد صاحب بھی ہے، چونکہ آپ کے پاس بنگلہ دیش کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، تو ایک وائس جو ہے وہ اپنا سنی، ہو سکتا ہے کئی گروپوں میں چلی ہوگی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج انہوں نے بتایا کہ پہلا دن ہے اور ابھی ابتدائی کچھ وقت گزرا ہے، اور پورا کا پورا الحمدللہ عز و جل اجتماع گاہ جو ہے نا وہ بھر چکی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ گزشتہ جو آپ نے اجتماع کیا تھا اس سے بڑی جگہ جو ہے وہ اپنا بنائی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مزید ابھی قافلے اجتماع گاہ کی طرف روانہ آ رہے ہیں، اور قدرتی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور کل رات بارش نے بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک وہاں حاضری دی ہے۔ صحیح ہے، یوں بھی ہے، اور سب سے بڑی بات دستار بندی ہے آج، میرے لیے بھی خوشی کا موقع ہے، یوں ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ اپنا ان کو پڑھایا ہے، تو کچھ مدنی چینل کے بنگلہ کے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ تو مکمل دیکھیں گے، اور ہم انشاءاللہ وقتاً ونڈو میں دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس کچھ جوابات ہوں وہ بھی شامل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہم اپنی ہر ہفتے ایک اینیمیٹڈ اسٹوری جو ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، تو آج کے دن بھی ہم نے کچھ بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ اسٹوری بھی جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ عز و جل دکھاتے ہیں، اور اتنے میں نام آنا شروع ہو جائیں گے، نام آ رہے ہیں جی، میرے پاس آنا شروع ہوئے ہیں فیس بک پر۔ عبد المنان اعوان ہے، یہ انہوں نے نام لیا ہے پر ان کا نام غلط ہے۔ اچھا، اسی طرح عبدالسلام رضا اتاری ہیں، انہوں نے جو نام لیا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اچھا، جنید سانجل یا جنید سانجی بھائی کون ہے، انہوں نے نام لیا ہے، خیر یہ بھی غلط ہے۔
اچھا سجاد احمد اتاری ہیں، انہوں نے نام لیا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اچھا اب آپ کو جو 72 والا تھا وہ میرے خیال اب تک تو وہ کچھ فلفل نہیں ہوا، امید ہے کہ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ 2D اینیمیشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آتے ہیں. جی بالکل. مسعود اور اس کے دادا گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ مسعود نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا جان، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ہیں مگر کچھ سمجھ تو آتا نہیں، ایسے میں قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دادا جی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کوئلوں والی ٹوکری سے کوئلے نکال کر ٹوکری پوتے کو دے کر کہا، جاؤ سامنے ندی سے اس میں پانی بھر کر لا دو، اور سنو اس میں سوراخ ہیں. مسعود پانی بھرنے چل دیا. واپسی پر اسے احساس ہوا کہ ٹوکری کا وزن آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس نے چیک کیا تو پتا چلا ٹوکری کے نیچے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جن سے پانی آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. وہ دادا کے پاس گیا اور سب کچھ بتایا. دادا جی مسکرائے اور کہا، تم تھوڑا تیز قدم اٹھانا تاکہ تھوڑا بہت پانی یہاں تک لا سکو. مسعود اس دفعہ بھی ناکام رہا اور پھر تیسری دفعہ دوڑتا ہوا آیا تو تھوڑا سا پانی لانے میں کامیاب ہو گیا. دادا نے ٹوکری پکڑی اور خالی کر کے کہا، اسے غور سے دیکھو. مسعود نے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ ٹوکری پہلے سے بہت مختلف لگ رہی تھی. وہ پرانی اور گندی ٹوکری اندر باہر سے صاف ستھری ہو چکی تھی. دادا جی مسکرائے اور کہا، بیٹا آپ نے دیکھا، کوئلوں سے کالی ہوئی ٹوکری بار بار پانی کے دھونے سے صاف ہو گئی. اسی طرح جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو چاہے اس کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ پائیں، تلاوت ہمیں ایسے ہی پاک و صاف کر دیتی ہے. یوں اللہ تعالی ہماری زندگی بدل دیتا ہے. ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پاک درست پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا بھی چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین ایک ہمارا فارمیٹ ہے، ہم بچوں کے لیے کچھ دکھاتے ہیں. ایک نئی کاوش ہوتی ہے، ہر ہفتے مدنی چینل پیش کرتا ہے اپنے جو چھوٹے بچے ہیں، مدنی منع ہیں، ان کے حوالے سے. جی نام آنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ کالز بھی ہیں ہمارے پاس. بنت شاہ حسین جی جی لاہور سے، انہوں نے نام لیا ہے، نام صحیح ہے. اور ایک آیا ہے ایک اسلامی بہن ہے، نکاح ہوا اسلامی بہن، انہوں نے جو نام لیا وہ بھی صحیح ہے. اور مفتی علی اصغر صاحب، یہ نام دیا ہے، یہ بھی نام آیا ہے. یعنی مفتی علی اصغر صاحب نے نام دیا، مفتی علی اصغر صاحب نے جو ہے وہ سینڈ نہیں کیا. تو ایسے یوں کہہ لیں کہ شاید ان کا مفتی علی اصغر صاحب سے بھی کچھ تعلق آج کل ہے، یوں ہنٹس ہو سکتا ہے. میرے عالم تیرا پروانہ سلسلہ جو ہے نا، اس میں بھی وہ شریک رہے عبدالربیب بھائی کے ساتھ. اور سحری کی جو ٹرانسمیشن ہماری رمضان شریف کی ہوتی ہے، تو یوں سمجھے کہ 4 سال سے وہ مستقل اس کا حصہ رہے ہیں. صحیح. امید ہے انشاءاللہ اس سال بھی جو ہے وہ اپنا ہوں گے. تو اب مختلف نام آ رہے ہیں، کچھ کالز شامل کرتے ہیں. بالکل بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عرض ہے کہ عبدالحبیب اتاری اور غلام رسول الکنیز فاطمہ والا جو خاکہ ذہنی آزمائش میں دکھایا گیا تھا وہ دوبارہ دکھا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. صحیح سمجھے رضا بھائی؟ بالکل. یعنی جو ذہنی آزمائش کا فائنل ہوا تھا، فائنل کا جو دکھایا گیا تھا، ایک بہت زبردست تھا. اور جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو ظاہر گھر پر تھا، تو وہ گھر والے بھی تو کہا تھا کہ مجھے پوچھ رہے تھے نا یہ کیسے ہوا اور یہ ہاتھ کیسے ملا رہے ہیں اور وہ کیسے ہو رہا ہے. تو میں بتایا یہ سب کچھ ہے کہ اینیمیٹڈ اپنا ہے. تو یہ کیسے انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی مجلس کو کہتے ہیں کہ وہ جیسی ان کے بعد ریڈی ہو اور پھر ہمیں وہ جب بتائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو کچھ دیر میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ دکھا دیں. شہزاد اختر بھائی ہیں، انہوں نے فیس بک پہ جو ہمیں رپلائی دے رہے ہیں، شہباز اختر، تو انہوں نے جو نام دیا ہے وہ بھی صحیح جواب ہے. بنت سلیم رضا واکینٹ، ان کا نام صحیح ہے. احسن اتاری ہے، ان کا نام بھی جو ہے وہ صحیح ہے. اور فیصلہ آباد سے ہیں، ایک ہے امین اتاری.
نہیں یہ بتا رہے ہیں امین اتاری آ رہے ہیں، لیکن امین اتاری نہیں ہے، بنت شفقت اتاریہ سردار آباد سے، ان کا نام غلط ہے. صحیح، عثمان علی ہیں، فیس بک پہ رپلائی دیا ہے، ان کا نام بھی صحیح ہے. اچھا، میں یہ ساتھ میں رضا بھائی عرض کروں، دیکھیے جو اسلام بھائی ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں نا، ان کے ایس ایم ایس الحمدللہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ہمارے ڈائریکٹر ہمیں جو ہے وہ اپنا سینڈ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں گزشتہ جو کچھ سلسلوں کے ہم نے جو ہے وہ پڑھے، اس میں کچھ ہمیں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ شروع کریں، یہ شروع کریں، یہ شروع کریں. تو میں آپ کو عرض کروں کہ ایک میسیج آیا تھا جو گزشتہ سلسلے میں بھی جو ہے وہ اپنا ہم نے بیان کیا تھا کہ پہلے مدنی چینل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پٹی جو ہے وہ اپنا چلا کرتی تھی، اور اس پٹی پر وضو کے فرائض، نماز کے فرائض وغیرہ جو ہے یہ دکھائے جاتے تھے، چلتے تھے. اب نہیں چلتے تو وہ چلانے چاہیے. تو میں نے ہماری جو مجلس کے اسلامی بھائی ہیں ان سے جو ہے وہ عرض کی، انہوں نے وجہ بھی بیان کی کم چلنے کی یا نہ چلنے کی، اور وہ سمجھ میں بھی آنے والی تھی، اور لیکن پھر انہوں نے بہرحال اس کو شروع کرنے کی بھی نیت کی، اور وہ الحمدللہ عز و جل شروع بھی کی. انہوں نے جو وجہ بیان کی وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا ہمارے پاس نعت خوانی کا سلسلہ، ہمارے یہاں نعتیں بہت زیادہ چلتی تھی. اب سلسلے بھی زیادہ ہیں ماشاءاللہ، پھر شارٹ کلپ ہیں دیگر سلسلوں کے، نگران شورا کے، امیر سنت کے مسائل، دارالفتہ اہل سنت کے، یہ چلتے ہیں. اب نعت خوانی کا جو ہے وہ اس کا وقت ڈیوریشن 2 دیگر چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. ہاں، تو اب چونکہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے یہ ہے کہ جب پٹی ہمارے یہاں نیچے چلتی ہے نا تو لوگوں کا توجہ بڑھتی ہے. تو جب دینی مسائل بیان ہو رہے ہوں تو اس وقت پٹی نہیں جو ہے وہ چلنی چاہیے. تو وہ انہوں نے بیان کیا، لیکن الحمدللہ عز و جل جب نعت خوانی شروع ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں جو جنہوں نے ہمیں یہ میسیج کیا تھا، الحمدللہ ان کا یہ یوں سمجھے کہ جو مشورہ تھا یہ اس پر عمل بھی شروع ہوا. آئیے اس کا جو عملی جامہ تھا نا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے اسلامی بھائی کو جو ہے وہ ایم سی آر میں بھیجا جہاں وہ پٹی چل رہی تھی، اور اس پٹی پر جو ہے الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ وہ سلائیڈ چل رہی تھی. یعنی جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ وضو کے فرائض، نماز کے فرائض وغیرہ، تو میں ہمارے اسلامی بھائی کو جو ہمارے سسٹم پر بیٹھے میں ان کو عرض کروں گا کہ وہ چلائیں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. جی بالکل. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ماسٹر کنٹرول روم ہے. یہاں میں نے اپنے اسلامی بھائی کو بھیجا کہ کیمرہ لے جا کر، تاکہ یہ ان کی دل جوئی بھی ہے جنہوں نے مشورہ دیا تھا. تو یہ دیکھیں یہ اس وقت وضو کے فرائض جو ہے وہ چل رہے ہیں، یہ اجتماعی ذکر و نعت چل رہا ہے، اور اس وقت الحمدللہ عز و جل جو ہے وضو کے فرائض چل رہے ہیں، اور نماز کے فرائض بھی دیکھیں، نماز کے احکام سے یہ بیان کی جا رہے ہیں. یہ نماز کے فرائض ہیں. اب یہ دیکھیں نا اس میں ایک چیز اور بھی، اجتماع ذکر و نعت چل رہا ہے تو اس کے دوران یہ جو سلائیڈ، ہاں نعتوں کے جب نعتیں چل رہی ہوں یا کوئی ایسے پروموز وغیرہ چل رہے ہوں تو اس دوران جو ہے وہ چل سکتا ہے، اور ہمارے سلسلے کے دوران بھی چل سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ویسے ہم مشورہ لیتے ہیں. آپ کو لے کے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اکبر بھائی کچھ بنگلہ دیش بھی دکھا دیتے ہیں. ہمارے دستار بندی کا جو سلسلہ ہے وہ آج پہلے دن وہاں کی مغرب کی نماز کے بعد تھا، تو دکھائیں کچھ وہاں کیا مناظر ہیں اس وقت 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں. ماشاء اللہ. اچھا ہی، یہ اس وقت وہاں کے اسٹوڈیو سے ہم نے کچھ ساتھ ساتھ رکھا ہے، یعنی وہاں پر بھی ہم نے اجتماع گاہ میں جو ہے وہ ایک اسٹوڈیو بنایا ہے چھوٹا سا، تاکہ یہ کہ بیانات اور جدول کے علاوہ کا جو وقت ہے وہ مدنی چینل بنگلہ پر ہم ٹرانسمیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلاتے رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو دستار بندی کے ہمارے جو مناظر ہو نا، امامہ باندھتے ہوئے وغیرہ، تو جب وہ آ جائیں تو ہوگی ابھی اسی دوران تھوڑی دیر میں، وہ بھی ہم انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں گے. اور جوابات بھی آ رہے ہیں حضور والا، شاہد محمود ہیں، ان کا جواب بھی درست ہے، اور بھی جوابات جو ہے نا وہ درست آ رہے ہیں. تو اب آپ بنت سلیم ہیں رحیم یار خان سے، ان کا جواب بھی صحیح ہے. اور اب ہم اپنے مہمان کو جو ہے وہ بلا تاخیر بلا لیتے ہیں، اور جب ہم انشاءاللہ یہ تشریف لائیں گے تو اس دوران ان کے جو سلسلے کے پیکیجز ہیں وہ انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تشریف لائے حضور. اگر کال اگر اس سلسلے میں کوئی آئی بھی ہو تو وہ بھی چلا دیجیے گا. پلے کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم. تو محمد ظہور اتاری باور مدینہ کراچی سے. آج کے مہمان جہاں تک میرا غالب گمان ہے وہ سلمان مدنی ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ میرا مدنی چینل، اس میں جو شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ شخصیت ہیں ہمارے کھلے حق صلی اللہ کے سلمان مدنی صاحب، وہ ہیں.
میرا نام محمد گنیر رضا اتاری ہے، میں جنگ سے بول رہا ہوں۔ آج کی شخصیت محمد راشد اتاری المدنی ہے۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے ہمارے سلسلے کا فارمیٹ راشد بھائی یہ ہے کہ ہم صحیح جواب دینے والوں کی کال یا ایس ایم ایس یہ دونوں پڑھتے ہیں، اور اگر غلط ہو تو بھی وہ پڑھتے ہیں۔ تو سلمان بھائی چونکہ ابھی کچھ دن پہلے یعنی جو بھی کال کرنے والے تھے، بہرحال ہمارا یہ تو نہیں، ہم انشاءاللہ عز و جل جو اسلامی بھائی شریک ہوئے ہیں ہم ان کو دوبارہ بھی بلائیں گے، لیکن اتنا جلدی نہیں ہے کہ وہ ابھی 2 یا 3 سلسلے پہلے کر کے گئے ہیں۔ تو راشد بھائی تشریف لا چکے ہیں، تو ہم راشد بھائی کے پیکیجز دیکھتے ہیں۔ جی فقہا نے اس کا بھی حکم بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا کیسے ہونا ہے۔ فتاوی عالمگیری جو فقہ حنفی کی مشہور اور معتبر کتاب ہے، اس میں کتاب الحج کے تحت علماء فرماتے ہیں یقیفو کما یقیفو فی الصلاۃ، اپنے آقا کے دربار میں ان کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہو، اور نماز میں کس طرح کھڑا ہو آگے پھر اس کی کیفیت بیان کرتے۔ چنانچہ لباب المناسک کی عبارت ہے وادعا یمینہ علی شمالہ، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نماز کی طرح کس طرح کھڑا ہو، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کے دست بستہ کھڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریعت کے احکامات جاری اور نافذ کرنے میں با اختیار بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے فرامین اور آپ کی اداؤں کا نام شریعت ہے۔ وہ شریعت کے احکام جو ساری امت کے لیے یکساں اور برابر ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ شریعت کے عمومی احکامات میں سے کسی خاص فرد کی تخصیص فرما دیں، کسی خاص شخص کے حق میں کوئی کام جائز فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شرعی احکامات جاری کرنے کا جو اختیار عطا فرمایا ہے، علماء کرام اس کو اختیارات تشریعیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، صدر الشریعہ نے بھی بہار رشید میں لکھا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض یہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین نماز میں مصلی کو چھوڑ کر آتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر سے خطاب فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تو نماز فاسد ہو گئی، یہ تم نے عین نماز میں کیا کر لیا، میری تعظیم کا عمل کیا، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ اے صدیق میں نے تمہیں اشارہ بھی کیا تھا لیکن تم مصلی چھوڑ کر پیچھے کیوں آئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بخاری شریف میں آج بھی کوٹ کیے گئے اور امت کے لیے لائق تقریر ہے کہ بڑوں کے سامنے کلام کیسے کرنا ہے۔ صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے آگے کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ادب ہمیں بھی نصیب کرے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کے ہمارے مہمان راشد بھائی ہیں، اور ان سے ہمارے سوالات بھی ہیں، آپ سے سوالات بھی کریں گے راشد بھائی۔ اور ایک آج ہم نے جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا نیا سیگمنٹ کے لیے ایک نئی چیز جو ہے اور وہ آپ سے شروع جو ہے وہ اپنا کریں گے، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم آج بدھ کا دن بھی ہے، ویسے کوئی بھی چیز ہم نہیں شروع کریں تو ہمارے ویسے بھی بدھ کو جو ہے وہ اپنا سلسلہ کرتے ہیں، اور ہمارا طریقہ کار ویسے سلسلے کا یہ ہے کہ ہم سوالات یا جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے نا مہمان کے ساتھ، ویسے ان کو بتاتے نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے بھی جو اسلامی بھائی آئے ان کو بھی نہیں بتاتے تھے، تو کچھ نام تھے واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہمارے پاس آئے تھے۔ عارف اتاری ہیں، انہوں نے نام لیا تھا، وہ صحیح ہیں، اور ایک اور ہیں شاہد اتاری احمد آباد سے، انہوں نے بہرحال غلط لیا ہے، بنت غلام رسول ہے، وہ کہہ رہی ہے عمران مدنی لالا موسیٰ سے، بہرحال ان کا نام غلط ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ رکن شورا اسد بھائی تشریف لا رہے ہیں، اور ان کا نام بھی غلط ہے۔ ایک اور ہے محمد جعفر اوکاڑا سے، انہوں نے کہا کہ آج کے مہمان راشد مدنی ہیں، ماشاءاللہ عز و جل۔ ایک آپ کے نام سے ملتے جلتے ہیں راشد نور بھائی، تو کسی کا یہ بھی آیا حنین اتاری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ راشد نور بھائی آ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی اللہ نے چاہا تو ہم اپنے سلسلے میں بلائیں گے۔ تو راشد بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال یہ کروں گا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ کیسے وابستہ ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میر علیہ سنت کا جو صدقہ ہے وہ میری پیدائش سے پہلے میرے خاندان میں تقسیم ہوتا رہا، اور میرے جو گھر والے تھے، بالخصوص میری والدہ کے جو رشتہ دار تھے، ان کا امیر علیہ سنت سے ایک روحانی کنیکشن ہو چکا تھا۔ یعنی دعوت اسلامی کے آغاز سے پہلے ہی امیر سنت جو نیکی کی دعوت کے مختلف کام کیا کرتے تھے، تو اس وقت ہی میرے ماموں اور دیگر رشتہ دار جو ہیں 1982 سے پہلے سے؟ جی جی۔ اچھا، تو یہ سمجھ لیں کہ اس مدنی ماحول میں ہی میری پیدائش ہوئی، اور تقریباً میں 40 دن کا تھا شروع میں، جب میری ولادت ہوئی تو طبیعت کچھ میری ناساز ہوئی، عموماً ہو جاتی ہے بچوں کی، تو
40 दिन का था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सुन्नत का मुझे मुरीद बनवाया गया, और जब मेरी 1 साल उम्र पूरी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पर इमामा भी घर वालों ने सजाया। तो यूं बचपन ही से अल्हम्दुलिल्लाह आँख खोलते ही मदनी माहौल मिला। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, चूँकि माशाल्लाह आप मदनी भी हैं, तो दर्स निज़ामी कैसे शुरू किया? मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होने वाला हर इस्लामी भाई जो है दर्स निज़ामी करता है, तो आप दावत इस्लामी यानी दर्स निज़ामी की तरफ कैसे आए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा जो है वो दावत इस्लामी के मदनी काम किया करती थी। अब तो उनकी तबीयत कुछ नासाज रहती है, जिम्मेदारा भी थी वो, तो मदनी माहौल तो वैसे ही था। तो मैं फैज़ान मदीना इज्तिमा में आता था, उस वक्त बाबुल मदीना कराची में एक ही इज्तिमा होता था। तो ऐलानात जब होते थे तो अल मदीनतुल इल्मिया की किताबों के हवाले से भी ऐलानात होते थे, तो जामिअतुल मदीना से रिलेटेड कुतुब का जब वो रेफरेंस दिया जाता था, हवाला दिया जाता था, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी। तो मैंने अपनी वालिदा से भी डिस्कस की थी। हालांकि घर के हालात ऐसे थे कि हम इस बात का मुतहम्मिल नहीं थे कि 8 साल का इतना लॉन्ग पीरियड जो है वो पढ़ाई को दें। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद वालिदा ने अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल किया। और याद है आपको कौन सा सन है जिसमें आप ये कैफियत अपनी बयान कर रहे हैं? तकरीबन 2004-5 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो वालिदा एग्री हो गई थी और वालिदा की ख्वाहिश भी थी। ठीक है। और मैट्रिक के फ़ौरन बाद 2007 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामिअतुल मदीना ज्वाइन किया, और अल्लाह की रहमत से मुर्शिद के सदक़े में आज फरागत पा चुका हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अकबर भाई, वैसे हमारे आने वाले मेहमानों से एक सवाल मैं कहता हूँ ज़रूर करते हैं, और आज मैं सवाल कर लेता हूँ। अच्छा। मदनी चैनल पर हुजूर आपका फर्स्ट टाइम आना कब हुआ, और किस एज़ा क्या आप शिरकत की थी आपकी किसी सिलसिले में या किसी जगह पर मदनी चैनल पर? यानी आपको कब पता चला? यानी एक तो मदनी चैनल में जो ऑडिशन का सिलसिला होता है, ऑडिशन दिए या विदाउट ऑडिशन आए, और आए तो कौन से सिलसिले में? हाँ, फर्स्ट आपकी अपीयरेंस कब थी? जी, 2014 में मेरे जामिया के पेपर चल रहे थे तंजीमुल मदारिस के तहत, और मैं फैज़ान मदीना ही में रुका हुआ था। ठीक है। तो मुझे असर के बाद ये बताया गया था, जो हमारे रुकने मजलिस हैं असद भाई, उनकी तरफ से मैसेज आया था कि आज रात को एक सिलसिला हो गया 11 से 1 बजे तक के दरमियान। वो शाबान का महीना था और सिलसिले का गालिबन नाम था नामा आमाल के आखिरी सफ़हात। ठीक है। उसके होस्ट रुकने शुरा अबू मदनी हाजी अब्दुल हबीब साहब ज़ीदा मजदू थे। तो मुझे असर के बाद ये पता चला, और फिर मैंने तैयारी की, बग़ैर ऑडिशन के लाइव सिलसिला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शिरकत की मुझे सआदत मिली। फिर एक और सिलसिला उसी हफ्ते किया। फिर कुछ अरसे के बाद चूँकि एक निज़ाम का हिस्सा बनना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऑडिशन भी दिया था मैंने। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं रज़ा भाई मदनी चैनल के नाज़रीन को ये अर्ज़ करूँगा कि अभी हमने जैसे एक चीज़ दिखाई है कि आप हमें ज़रूर SMS करें। मदनी चैनल पर आप क्या देखना चाहते हैं, क्या तब्दीली जो है वो अपना देखना चाहते हैं, अभी आपके सामने है। एक मिसाल मैंने आपको बिल्कुल काबिश है। फिर मैं रज़ा भाई एक और अर्ज़ करूँगा कि एक और SMS हमें ये आया था कि आप अपनी अज़ानों के दरमियान गारे हिरा, गारे सौर और मस्जिद क़िबलतैन और इस तरह की जो मुक़द्दस मकामात हैं, इनकी आज़ान, मतलब आज़ानें हमारे यहाँ चलती है ना, मसाजिद वगैरह दिखाई जाती हैं, तो इन पर आज़ान जो है वो शूट की जाए या बनाई जाए, इनकी भी शामिल, हाँ शामिल किए जाए, ताकि उसको देखने से जो एक ईमान ताज़ा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैंने जो हमारी मजलिस के इस्लामी भाई हैं उनको अर्ज़ किया, तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने एग्री तो किया, साथ में उन्होंने कहा कि मैं इस पर काम जो है वो अपना शुरू करवा देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि हमारी इस तरह की आज़ानें जो है वो अपना होंगी, जिसमें जो है ये मनाजिर होंगे। अब जिन्होंने SMS किया और उनके SMS के जरिए से ये तब्दीली हुई, अब कितने लोग इस सिलसिले को जो है वो अपना देखेंगे, आज़ानों को देखेंगे। तो इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके SMS अभी हम सारे के सारे अभी सिलसिले में नहीं पढ़ सकते, हम बाद में इसको जो है वो अपना पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपको अर्ज़ करूँ, और भी हमारे पास SMS थे। एक SMS ये आया था कि ये मदरसतुल मदीना ऑनलाइन का जो है वो आप पता बता देना। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे यासिर भाई हैं जो पाकिस्तान सतह के जिम्मेदार हैं, उनसे रब्ता किया, उनकी एक वॉइस ली और जो मुतालिका नंबर था उस पर जो है वो सेंड कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद है कि उनकी तरकीब बन गई होगी। बिल्कुल इसी तरह आप जिनको तोहफा गालिबन नहीं मिला था तो आपने उनसे भी कांटेक्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि एक मैसेज ये आया था कि हमें ज़हनी आजमाइश का जो सिलसिला है उसमें हमें आ रहा तोहफा जो है वो नहीं मिला नहीं है। तो अब उन्होंने ज़ाहिरी बात है कि ये नहीं लिखा कि कौन से सिलसिले में आया था कौन से नहीं आया था। राशिद भाई, ये जो हमारे यूसुफ बाबू तोहफे ताइब भिजवाते हैं ना, तो अब फिर हमने रब्ता किया
تو الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ سیمی فائنل جو دوسرا سیمی فائنل تھا اس کے اندر جو ہمیں تحفہ بھجوانا تھا وہ نہیں بھجوایا گیا. پھر الحمدللہ یوسف بابو سے رابطہ کیا تو چونکہ وہ ہفتہ ایسا تھا اس میں فائنل اور دیگر اتنی وہ مصروفیات چل رہی تھی تو یوسف بابو نے کہا کہ ہم الحمدللہ ان کو اگلے ہفتے جو ہے وہ اپنا بھجوا دیں گے. تو ممکن ہے کہ اس ہفتے میں انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو پہنچ جائے گا. تو یہ عرض ہے کہ اس سلسلے کا یعنی مین مقصد یہ ہے کہ آپ کو مدنی چینل کے ذریعے سے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پوچھوانی ہے, کوئی سلسلہ دیکھنا ہے, کوئی آپ چاہتے ہیں چینجنگ, آپ ایس ایم ایس کریں. ممکن ہے کہ وہ ابھی آپ کے آج کے سلسلے میں ہم نہ پڑھ سکیں, بعد میں پڑھیں گے اور اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں اور آئندہ اگلے سلسلے میں ہم بتا بھی دیں کہ دیکھیں آپ کے ایس ایم ایس کی وجہ سے یہ چینجنگ ہوئی ہے. اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ ماشاء اللہ عز و جل جو اسلامی بھائی ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں آپ ان کے کاموں کو نہیں بھولتے. اسی طرح ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کو بھی نہیں بھولتے. ہمارے پاس ایک شکریہ کی کال بھی ہے. اچھا, اسی طرح آپ نے ان کا کام کیا تھا اور آپ نے ان کو ریپلائی کیا, انہوں نے پھر ہمیں شکریہ کی, کال بھی کی. بالکل جی, ہمارے پاس کال ہے, مجھے نہیں پتا سناتے ہیں جی, وہ کال چلا. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ مدنی چینل بہت ہی پیارا ہے اور میں نے پہلے ایک سلسلے میں درخواست کی تھی کہ مجھے نگران شورا کا ایک مثالی معاشرہ کا ایک ایپیسوڈ چاہیے. الحمدللہ وہ آپ کو کال کی وجہ سے مجھے مل گیا. الحمدللہ آپ بہت ہی اچھا یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تھی ایک کیا بات آپ نے ان کو جو ہے نا وہ بالکل دکھایا تھا. تقریباً 3-4 سلسلوں پہلے جو ہے وہ اپنا انہوں نے کہا تھا اور اب ہم جو ہے وہ اس پر چلتے ہیں. راشد بھائی موجود ہیں. راشد بھائی ہم آپ سے ایک ریپڈ راؤنڈ کریں گے, یعنی اس میں چونکہ نمبرنگ تو ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ اور صحیح جواب کے والا حساب کتاب بھی نہیں ہے کیا غلط یا صحیح والا, لیکن میں آپ سے ایک لفظ آپ کو عرض کروں گا تو آپ کے ذہن میں وہ سنتے ہی اگلا وہ کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے تو وہ آپ نے فوراً بیان کرنا ہے. ایک میں بیان کروں گا, عرض کروں گا اور اگلا جو ہے وہ, تو یہ کل ٹوٹل 10 ہیں. مثال کے طور پر, مثال نہیں, ہم شروع ہی جو ہے وہ اپنا کر دیتے ہیں, ممکن ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. الفاظ ضد کا سلسلہ ہوگا. نہیں ضد نہیں ہے, مطلب کوئی بھی میں کسی چیز کا تذکرہ کروں گا وہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا کس چیز کا تذکرہ آتا ہے وہ آپ نے منہ سے وہ جملہ ادا کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کل ٹوٹل 10 ہیں. تو 5 میں بیان کروں گا, 5 رضا بھائی بیان کریں گے. جو آپ بیان کریں گے اسی سے ریلیٹ کرتا ہوا ظاہری بات ہے جو بھی آپ اپنا اب یعنی میں سمجھانے کے لیے مشرق کا ہے میں مغرب کہنا شروع کر دوں. نہیں ایسا نہیں ہے, بہرحال نمبرنگ تو ہے نہیں لیکن مشرق کہا اور انہوں نے مغرب کہا تب بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا مماثلت تو پائی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں, ممکن ہے کہ آپ صحیح جواب دیں گے. مکہ شریف, مدینہ, بغداد, بریلی. یہ تو وہ ہو گیا کیا کہتے ہیں کہ یعنی جو اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی کوئی چیز ہو نا وہ بیان کی جائے. مکہ شریف, آب زمزم. اب آپ بغداد, سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. صراط الجنان, مفتی قاسم صاحب. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سعی, صفا مروہ. ماشاءاللہ. احادیث مبارکہ, صحابہ کرام. ماشاءاللہ. تو یہ ہے. اور میرے پاس خواجہ غریب نواز. بالکل. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ بالکل. وہ اس کی کیا یہ آپ نے کیا ریلیٹ کیا بتائیں. کہ خواجہ غریب نواز جو سلطان الہند ہیں, کسی بھی ولی کو جو فیض ملتا ہے وہ ایک وسیلے اور توسل سے ہی ملتا ہے, بزرگوں سے ہی فیض مل کر انسان بزرگی کو پاتا ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جو فیضان ملا کئی اسباب تھے. ایک سبب یہ تھا کہ آپ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضر ہوئے تھے اور ان کی برکتیں پائی تھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مٹی کا پیالہ, مسواک. ماشاءاللہ. اس میں کیا مٹی کے پیالے استعمال کرنا بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ, اور مسواک کا استعمال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبر, کفن. ہائے ہائے ہائے. بادل, بارش. عرفات, مزدلفہ. نالین پاک. سر. اللہ اکبر. کیا یعنی کیا آپ نے ناظرین کو بیان کریں گے نالین پاک اور سر کیا مناسب. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا اب چونکہ کال آئی تھی نا جو ذہنی آزمائش کے فائنل میں, ہاں تو آئیے ہم پیکیج انشاءاللہ عز و جل دیکھتے ہیں, مزید پھر اپنے سلسلے کو لے کر چلتے ہیں.
آج دیکھنا ہے کس ٹیم کا مقابلہ کس ٹیم کے ساتھ ہے. کیا آپ سب تیار ہیں؟ نہیں، میں جاؤں گی. ارے بابا، آپ کو پتہ نہیں، میں ہی ہر بار جاتا ہوں. نہیں غلام رسول بھائی، میں جاؤں گا. ارے بابا خاموش ہو جائیں، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی. ارے یہ تو کسی مدنی منی کی آواز ہے. آپ کون ہیں؟ کنیز فاطمہ. ارے واہ کنیز فاطمہ، آئیے. آپ کہاں ہیں؟ میں ذہنی آزمائش کے سیٹ کے پیچھے ہوں اور غلام رسول بھائی مجھے آنے نہیں دے رہے. اچھا آپ آنا چاہتے ہیں، چلے رکیے میں آپ کو لینے آتا ہوں. جی جی آتے ہیں، آگے آ جائیں. چلے میری انگلی پکڑ لیں، آ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسا لگ رہا ہے ہمارا اسٹیج بیٹا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ آپ آئے، ہمیں بھی بہت خوشی ہے. انشاءاللہ آپ سے کچھ بات چیت کریں گے. ہم تو پیچھے رہ گئے. یہ کیسی آواز ہے؟ آگے چلی گئی. آپ عبدالحبیب بھائی سے بات تو کریں، وہ ہمیں بھی بلا لیں گے. ارے بابا کون ہے پیچھے؟ میں غلام رسول ہوں. غلام رسول کہاں ہیں آپ؟ میں بھی سیٹ کے پیچھے ہوں. فیضان بھی ہے میرے ساتھ. ارے واہ، چلیں آپ دونوں بھی آ جائیں. آج کنیز فاطمہ بھی آئی ہیں، جلدی آ جائیں. چلیں شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو کنیز فاطمہ تھوڑا ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. چلو بھائی آ جائیں بھائی، فیضان اور غلام رسول بھی آ جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک نہیں دو نہیں 3 کردار ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنیز فاطمہ، غلام رسول اور فیضان. ان تینوں کو ایک ساتھ ہم اپنے منچ پر مرحبا کہتے ہیں. اور اب ان تینوں کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں ایک مختصر سا ذہنی آزمائش. آج انوکھا انشاءاللہ ذہنی آزمائش ہوگا. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. دیکھتے ہیں کہ کس کے نمبر زیادہ آتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو تحفہ دے دیں گے. عبدالحبیب بھائی، میری تو اتنی تیاری بھی نہیں ہے. میں تو چھوٹی سی مدنی منی ہوں. چلیں پھر ایسا کرتے ہیں نا کہ آپ سے کچھ آسان سوال کر لیں گے. جی شکریہ. جناب اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے فیضان اور غلام رسول کے نمبر برابر ہیں اور کنیز فاطمہ کے 2 نمبر کم ہو گئے ہیں. ارے بابا کیوں رو رہی ہو؟ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ گھبرائیں نہیں. اور دیکھیں آپ دونوں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ چھوٹی بہن ہے، اس کو اتنے سارے جواب دے دیے پھر بھی آپ اس پر ہنس رہے ہیں. خاموش، اس طرح نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ حوصلہ بڑھاتے ہیں. گھبرائیں نہیں کنیز فاطمہ، انشاءاللہ میں تینوں کو تحفہ دوں گا. بالکل اب ٹھیک ہے، شاباش. اور دیکھیں آپ بھی مل جل کر رہیں، آپس میں محبت اور پیار سے رہیں. اس طرح لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. گھر میں جتنے مدنی منع مدنی منیاں مجھے سن رہے ہیں، بھائی بہنوں میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. پیار محبت سے چلنا چاہیے. ایک دوسرے کی چیزوں پر بھی لڑائی نہ کریں، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں، محبت اور پیار سے رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوں کہہ لیجئے کہ ذہنی آزمائش کا جب فائنل آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی بہت سارے سیگمنٹ، بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی. اور کچھ مزید کالز بھی ہیں. ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ رضا بھائی میں نے یہ نیت کی تھی کہ ہم آئندہ جو سلسلہ ہے ہمارا اس میں آئندہ بدھ کو، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھوں کی، بچوں کی ایک خاص پرفارمنس جو ہے وہ اپنا تھی. اور پھر جو نابینا اسلامی بھائیوں کا جنہوں نے کردار ادا کیا تھا ان کی بھی ایک پرفارمنس تھی. تو میں نیت کی تھی کہ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ ہم عابد باپو تو چونکہ ہمارے سلسلے میں آ چکے ہیں لیکن ہم ان سے نہ کچھ ریکارڈ کروائیں گے. جو ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے غلام طاہا، جنہوں نے ہوسٹنگ جو ہے وہ اپنا کی تھی، مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ ہوگا فائنل والے دن ان کا ہم ایک تو پیکج چلائیں گے آئندہ سلسلے میں. اور عابد باپو کا تھوڑا سا انٹرویو ہم لیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آخر ان کی تیاری میں ان کو کیا کیا مشکلات جو ہے وہ اپنا آئی ہیں. مدنی منیوں کو جس طرح انہوں نے تیار کیا اور بوڑھوں کو تیار کیا اور پھر وہ غلام طاہا بھائی کو، تو آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم یہ دکھائیں گے. کچھ کالز. جی مزید کال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پروگرام میں میری گزارش تھی کہ اس مرتبہ ذہنی آزمائش کا فائنل ہوا، اس میں مدنی منیوں نے والد صاحب کے حوالے سے پرفارم کیا تھا، تو اگر ہو سکے تو وہ ویڈیو دکھا دیں. میں محمد راز اتاری بہاون لگر سے بول رہا ہوں. پیارے بھائی ہمیں ذہنی نمائش کا کوئی خاکہ دکھا دیں. شکریہ. جی جی ٹھیک ہے. اچھا ابھی جیسے ہم نے رضا بھائی عرض کیا تھا کہ لوگ ہمیں SMS کریں راشد بھائی کہ ان کی کون سی ایسی چیزیں، ایسے تحائف ہیں جو ان تک نہیں پہنچے. تو ابھی ایک میسیج آیا کہ رمضان المبارک میں ذہنی آزمائش بچوں کا جو ہے وہ اپنا ہوا تھا، اطہر بھائی نے کیا تھا تو 2017 میں. تو
ان کے پاس وہ چیز جو ہے وہ اپنا نہیں پہنچی، لیکن چونکہ ہم نے جب اعلان کیا ہے تو ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی معلومات کریں گے، اور چونکہ یوسف باپو ہی ہمارے الحمدللہ عز و جل یہ بھیجتے ہیں تو ان سے رابطہ کریں گے۔ ممکن ہوا کہ اگر واقعی نہیں بھیجا ہوا تو ہم اللہ نے چاہا تو آپ تک جو ہے وہ کم از کم پیغام تو یوسف باپو تک جو ہے وہ ہم پہنچا دیں گے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب چونکہ راشد بھائی موجود ہیں، سلسلہ بھی ہمارا جو ہے وہ اپنا جاری ہے۔ کالز بھی تھی، اچھا ہیں کالز، یہ کچھ دیکھنا بھی چاہ رہے تھے ذہنی آزمائش کے حوالے سے، مزید ایک دو کالز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم ایک پہلے شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسن رضا اتاری سردار آباد کی سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ آپ کا مدنی چینل ماشاء اللہ عز و جل بہت بہت اچھا ہے، ہمیں بہت اس سے مدنی چینل کے بارے میں علم دین حاصل ہوتا ہے۔ ناقص مشورہ ہے کہ یہ سلسلہ رات کے وقت ہونا چاہیے اور یہ 2 سے 2.5 گھنٹے کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ جی نیکسٹ کال۔ نہیں، لیکن میں آپ کو ان کا بتا دوں، یہ ماشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ ریگولر کالر ہے نگران شورا کے سلسلوں میں جو ہے وہ اپنا گزشتہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ کیا تربیتی نشست وغیرہ تھی تو اس میں مجھے پتا چلا تھا کہ یہ آئے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو خود بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مدنی منا ہے، تو ممکن ہے کہ جب ان کا باب المدینہ آنا ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کسی سلسلے میں ان کی جو ہے وہ یہ ریگولر ماشاءاللہ عز و جل چاہے چند کی جو چیز تھی کہ وہ 2-2.5 گھنٹے، تو میں نے فوراً نیکسٹ کال اس لیے بول دیا کہ جی 40-45 منٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی تیاری اور اس کے معاملات، تو ظاہر ہے کہ اس کی ہماری پوری ایک مجلس بنی ہوئی ہے، اور وہ باقاعدہ کب کون سا سلسلہ کب ہونا چاہیے، کتنے گھنٹے کا، کون مبلغین، یہ سب طے کرتے ہیں، تو ہم بھی ظاہر انہی کے تابع ہیں۔ جی مزید اگر کال ہوں تو وہ لیکن حسن بھائی کا یہ مدنی مشورہ ان کو پہنچا دینا چاہیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، پہنچا دینا ہمارا کام ہے ظاہر ہے انشاءاللہ سب ہو جائے۔ مدینہ نیکسٹ کال۔ ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل جاری و ساری ہے۔ اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض کے رکن سورہ حاجی شاہد اتاری کے نعتیں اور ان کی تلاوت مدنی چینل پر چلائی جائے۔ ماشاءاللہ اچھا آپ کا مدنی مشورہ ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ عز و جل مجلس تک پہنچائیں گے بھی، اور اس پر جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ تک ضرور پہنچ۔ فائنل کا بھی آیا کہ فائنل کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ دوبارہ دکھایا جائے، ریپیٹ کے اندر ایک بار پھر جی دوبارہ جو ہے وہ اپنا دکھایا جائے انشاءاللہ۔ یہ بھی مجلس کو جو ہے وہ ہم عرض کریں گے۔ راشد بھائی موجود ہے، راشد بھائی سے میں یہ پوچھوں گا، راشد بھائی آپ کی اکثر جو سلسلوں میں شرکت ہے وہ تو انڈور ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے راشد بھائی کے پیکیج میں دیکھا ہوگا ایک سلسلہ تھا حکومت رسول اللہ کی، تو یہ آپ کا چونکہ آؤٹ ڈور سلسلہ تھا، آؤٹ ڈور سلسلے میں بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایسے کوئی واقعات یا کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں انوکھی، تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہوا کہ ان سلسلوں کی ریکارڈنگ کے دوران کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہو؟ جب بھی سلسلے کی ریکارڈنگ کے لیے جاتے تھے کوئی ایک نہ ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملتا تھا، یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا جو تاریخ کا اور زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے کی جب ابتدا ہوئی تھی حکومت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات مصطفیٰ پر، تو پہلا سلسلہ ہم نے کرنا تھا، ہمارے ڈائریکٹر تھے غلام شبیر بھائی جو اکثر مدنی خاکے وغیرہ جی بناتے ہیں، ماشاءاللہ ایکسپرٹ بھی ہیں وہ آؤٹ ڈور شوٹ کے، اور ان کا ذہن ہوتا ہے کہ مارننگ میں شوٹ کیا جائے، کیونکہ جو مارننگ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ نیچرل کلر جو ہوتے ہیں تو اس کی بیوٹی اپنی ہی ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم فجر کے فوراً بعد جو ہے نا شوٹ کریں گے۔ اب ہم نے بہت دور جانا تھا، کراچی کے ایک بہت دور کے علاقے مضافات میں سمجھ لیں، تو ہم فجر سے پہلے یعنی کہ 2:30-3 بجے نکلے تھے ریکارڈنگ کے لیے جی، اور وہاں یہ میری خوش نصیبی تھی کہ سلسلے کی اوپننگ جو ہے وہ ایک اللہ کے ولی کے قرب یعنی ان کے مزار کے قریب ہی ہوئی تھی، وہاں مسجد بھی تھی، ہم نے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ہم نے ریکارڈنگ کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی۔ اب وہ کیمرہ کی سیٹنگ کرنے میں کچھ دیر ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا، سورج نے تو انتظار نہیں کرنا کہ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو سلسلے کی جب ریکارڈنگ شروع ہوئی تو کچھ دیر کے بعد ہی سورج اتنا اوپر ہوا کہ اس کی جو شعائیں ہیں وہ میرے فیس پر آ رہی تھی۔ اب وہ ریکارڈنگ میں بڑا پرابلم ہو رہا تھا، اور وہ جگہ بھی ایسی تھی کہ اس کو سورج کی روشنی کو روکنے کا کوئی سلسلہ تھا نہیں، کوئی بلڈنگ وغیرہ کچھ، تو پھر ہمارے غلام شبیر بھائی نے سلسلہ تو کرنا تھا، وہ ریکارڈنگ تو شروع کر دی تھی، تو انہوں نے اپنی چادر لی اور ایک اور اسلام بھائی کو سہارا دیا، اور ان کی چادر کے سائے میں پھر میں نے سلسلے کو تکمیل تک پہنچایا۔ اسی طرح ایک سلسلہ ہم کر رہے تھے پارک میں،
تو 2 سلسلے کرنے تھے، ایک سلسلہ ہو گیا، ماحول کچھ تھا بارش والا، موسم بڑا مدنی موسم تھا، تو دوسرا سلسلہ ہم کر رہے تھے، اس میں بھی یہی سچویشن ہوئی کہ آدھا سلسلہ جب ہو گیا ریکارڈ تو اب ہلکی ہلکی جو ہے نا بارش شروع ہو گئی. اب ہم پریشان، کیمروں کو بھی دیکھنا ہے، ریکارڈنگ. آپ اس کی تیاری تو کر کے نہیں گئے ہوئے تھے کہ بارش اگر جو ہے وہ اپنا ہو جائے گی تو وہ بھی پھر الحمدللہ وہ ہو گیا. اور یہ تھوڑے یادگار تھے. باقی کچھ تلخ معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، ظاہر بات ان کو بیان کیا نہیں جاتا، بیان نہیں کی جا سکتی. کیا بات ہے. میسیجز کا سلسلہ بھی رضا بھائی جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے راشد بھائی کے جو ٹیبل ہے اس پر 2 رسالے رکھے ہوئے ہیں. اس میں ایک رسالہ ہے 163 مدنی پھول. تو یہ الحمدللہ عز و جل امیر السنت کا دیکھا ہوگا، یہ رسالے پڑھنے کا امیر السنت کی طرف سے دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے الحمدللہ. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں اس کی کارکردگی بیان ہوتی ہے. تو ایک تو ہمارے یہاں پاکستان سطح پر جو ہمارا پاک کابینہ کا مکتب بنا ہوا ہے وہاں سے یہ سارا جمع ہوتا ہے، بیرون ملک کا اندرون ملک کا کس نے. تو مجھے لگتا ہے بہت سارا ایسے بھی لوگوں کے مدنی چینل کے ناظرین جو یہ پڑھتے ہوں گے رسالہ لیکن ان کی وہ کارکردگی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہوگی. تو میں نے یہ بھی نیت کی تھی کہ ہم انشاءاللہ امیر سنت کی وہ جو دعا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ چلاتے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو وہ ہمیں ایس ایم ایس کریں انشاءاللہ عز و جل. آپ کے یہ ایس ایم ایس ہم جمع کر کے پاک کابینہ کے مکتب تک جو اس کی تعداد ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھ رہے ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ چلی گئی ہے. اور امیر سنت کی خواہش بھی ہے کہ وہ ابھی امیر علیہ سنت نے 11 لاکھ کا جو ہے وہ اپنا ہدف تھا آخری بار، اور قریب 11 لاکھ بالکل اس کے قریب جو ہے وہ اپنا چل رہا ہے. مگر اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اگر کوئی کہیں کارکردگی دیتا ہے، کہیں اور رپورٹنگ کرتا ہے تو اس میں یہ کہ ڈیول رپورٹنگ نہ ہو جائے. جی وہ ہمیں بھی اب ایس ایم ایس کے ذریعے بالکل بہت اگر کسی اور ذمہ دار کو بھی دے رہے ہیں، ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے مگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر بے شک آپ ہمیں دیجیے، ہم اس کو ملا کر امیر سنت کی دعا سنتے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی بالکل. حدیث پاک میں ہے جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے تو 70 شیاطین اس میں شریک ہو جاتے ہیں. یا رب کریم، جو کوئی رسالہ 163 مدنی پھول کے 40 صفحات پڑھ یا سن لے اسے مدینے کے سدا بہر پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھ. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 رسالے تھے، ایک تو 163 مدنی پھول اور دوسرا فیضان خواجہ غریب نواز. چھٹی شریف جو ہے وہ آنے والی ہے. بالکل مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہے. تو مزید اگر بھی کچھ کالز ہیں ہمارے پاس ہمارے لیکن کال آئی تھی نا منو، ہاں وہ جو بچوں کے حوالے سے یہ بھی بڑا جو ہے نا ایک بہت ایموشنل ہوتا ہے کریکٹر، اور اس کو کرنا اور سب چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ میں سلسلے میں دیکھیں گے ریکارڈنگ میں کیسے ہوتا ہے. یہ اٹس ناٹ ایزی. تو آئیے وہ نکالا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی تیاری کیسے کی گئی ہوگی. بالکل بالکل. تیری انگلی ابو بابا پاپا، یہ اتنے میٹھے جملے ہیں نا. آج ہم جو کچھ ہے وہ اپنے والد کی وجہ سے، کبھی ہمیں محبت سے اچھالتے، ہم ہنستے، تھکن سے ان کا ساتھ بھول جاتا. ہم کہتے ابو ہمیں مزہ آ رہا ہے. کام سے جلدی آ جاتے تھے کہ کہیں میرے بچے سو نہ جائیں. ہم جب گھر سے باہر جاتے تو کہتے بیٹا ذرا سنبھل کر جانا. ہم روڈ پر بھاگتے اور سامنے سے گاڑی آ جاتی تو ابو کی چیخ نکل جاتی، بیٹا بیٹا ذرا سنبھل کر. باپ آتا ہے، کیا ہمارے ابو کا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی ان کو ہنس کے دیکھیں، ان کے پاس بیٹھے. آج یہ کیا ہو گیا؟ میرے پاس پیسے ہیں لیکن میرے والد کی جیب خالی ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ ان کا دل نہیں چاہتا بیٹا ان کی ضرورت پوری کرے. ان کا دل نہیں چاہتا بیٹا ان کی پسند کی چیز لے کر آئے.
اور بولے ابو میں آپ کی پسند کی چیز لے کر آیا ہوں، آئیے آج دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں والد کا کوئی نعم البدن نہیں۔ اگر آپ کے ابو ناراض ہیں، آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے، آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آپ نے ان کا دل دکھایا ہے، تو فوراً ان سے معافی مانگے۔ ابھی اٹھے اور ابو کی پاس جائے اور بولے ابو 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 مجھے معاف کر دے بابا، مجھے معاف کر دے۔ یقین کریں آپ قدموں کی طرف جھکیں گے یا آپ مجھے نہیں دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوا اور اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہے۔ مدنی چینل پر جی آپ اذان سنیں۔ السلام علیکم۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة